بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج ادارت النعمان ضلع وہاڑی کا باقاعدہ اور باضابطہ پہلا جمعۃ المبارک کا خطبہ اور اجتماع ہے۔ گزشتہ یہاں منعقد ہونے والے اجتماع میں آپ کی خدمت میں اعلان کیا تھا کہ باضابطہ انشاءاللہ العزیز یہاں جمعہ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے آج کی تاریخ کا انتخاب تھا۔ آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صرف دیکھا ہی نہیں، آپ نے شرکت فرمائی ہے۔ میں اس حوالے سے ایک حدیث کی تلاوت کر کے بات آگے چلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل علیہا، جو شخص نیک کام شروع کرتا ہے اس نیک کام کا اجر اللہ اسے دیتا ہے، اور جو لوگ اس نیک کام کو کرتے رہیں گے ان سب کا اجر اللہ اسے دے گا۔ لہٰذا آج کے جمعے میں جتنے حضرات شریک ہوئے ہیں آج کے جمعے کا اجر بھی پائیں گے، اور صبح قیامت تک جتنے لوگ یہاں جمعہ پڑھیں گے ان سب کا اجر اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جب انسان اللہ کی عطا کو دیکھے تو اپنی حیثیت سامنے نہ رکھے، اللہ کی شان کو سامنے رکھا کرے۔ ہماری حیثیت تو جوتوں کے لائق ہے، لیکن اللہ کی شان جب آتی ہے تو اللہ اپنے کرم کے مطابق بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ دنیا دار الاعمال ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ ہم دنیا میں عمل اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے، اللہ آخرت میں اجر اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ ہماری حیثیت محدود ہے، ہمارا عمل بھی محدود ہے، اللہ کی شان غیر محدود ہے۔ خدا کی طرف سے ملنے والا اجر بھی ہمارے علم کے مطابق غیر محدود ہوگا۔ اس لیے اپنی حیثیت کو نہ دیکھا کریں بلکہ اللہ کریم کی شان کو دیکھا کریں۔ ادارت النعمان کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ میں نے مولانا جمشید صاحب سے گزارش کی تھی، آپ اسباب اور وسائل کی پرواہ نہ کریں، ان سے اسباب مانگیں بھی نہ، ان سے اپیل بھی نہ کریں، ضروریات اپنی ضرور بتائیں۔ ہمارا قطعاً اکابر کا یہ طرز نہیں ہے، ہم اپنے اکابر کے مسلک کے بھی پابند ہیں، اپنے اکابر کے منہج کے بھی پابند ہیں۔ بعض لوگ اکابر کے مسلک کو نہیں سمجھتے تو دائیں یا بائیں پھسل جاتے ہیں،
اور بعض مسلک کو سمجھتے ہیں تو منہج کو نہیں سمجھتے، وہ بھی دائیں اور بائیں پھسلتے ہیں۔ ہم نے اپنے اکابرین کا مسلک بھی تھامنا ہے، اکابرین کا منہج بھی تھامنا ہے۔ آپ کہو گے مسلک کیا ہے اور منہج کیا ہے؟ میں اگر دوران بیان کوئی عربی کا لفظ استعمال کروں تو آپ دل چھوٹا نہ کرنا، میں اس لفظ کا ترجمہ اور مفہوم سمجھا کر آگے چلوں گا۔ مسلک کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ پلس مسئلہ، اسے مسلک کہتے ہیں۔ عقائد اور مسائل دونوں کو ملائیں اس کا نام مسلک ہے۔ اور منہج کا معنی ہمارے اکابر کا مزاج کیا ہے۔ ہم اپنے اکابر کے عقائد اور نظریات بھی لیتے ہیں، اپنے اکابر کا مزاج بھی لیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مسلک کو بھی تھامنا ہے، اپنے اکابر کو مزاج کو بھی تھامنا ہے۔ مزاج کے مطابق کام کریں گے، اللہ کی وہ مدد آئے گی جو ہمارے اکابر کے ساتھ تھی۔ اگر مسلک کو کام کریں گے لیکن اکابر کے منہج کا خیال نہیں کریں گے تو پھر وہ مدد نہیں آئے گی جو اکابرین کے طرز پر آتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اکابر علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مسلک کو بھی تھامنے کی توفیق دے، اللہ منہج کو بھی تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ادارت النعمان کی غرض مولانا نے آپ کے سامنے بیان فرما دی ہے۔ ہمارا مقصد مسلک کا تحفظ اور مسلک کی اشاعت ہے۔ میں نے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا ہے اور یہ اضافہ کرنا بہت ضروری تھا۔ ہم مسلک کی بات بھی کرتے ہیں اور منہج کی بات بھی کرتے ہیں۔ ابھی مولانا نے جو آپ کے سامنے اعلان کیا کہ بعض ساتھی بیعت کے خواہش مند ہیں، ہمیں اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں کوئی ایک بھی تحریک چلانے والا ایسا نہیں تھا کہ جو شریعت کو سمجھتا ہو اور طریقت سے دور رہتا ہو۔ ہماری آج موجودہ جتنی تحریکات موجود ہیں بشمول جمعیت علماء اسلام، بشمول تبلیغی جماعت، بشمول وفاق المدارس العربیہ پاکستان، کوئی ایک تحریک ایسی نہیں ہے کہ جس کی قیادت کا تعلق کسی خانقاہ کے ساتھ نہ ہو۔ خانقاہ کے ساتھ تعلق نہ ہو پھر آدمی دین کا کام کرے، اس کے پاس علم بھی خوب ہو۔ اس کی مثال اس طاقتور گھوڑے کی ہے کہ جس کی لگام کسی کوچوان کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اگر طاقتور گھوڑا ہو وہ خود بھی ٹوٹے گا، اپنی سواریاں بھی توڑے گا، اپنے تانگے کو بھی کسی کھمبے کے ساتھ مارے گا۔ لیکن طاقتور گھوڑا اگر وہ تانگے کے آگے ہو اور مضبوط کوچوان موجود ہو، وہ طاقتور گھوڑے کو سنبھال لیتا ہے۔ جہاں علم کا زور چاہیے، زبان کی طاقت چاہیے، بیان کرنے کے لیے دل اور گردہ چاہیے، وہاں پہ کسی شیخ کے ہاتھ میں لگام بھی چاہیے۔ اس لیے بحمد اللہ تعالی عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا کوئی ایک ذمہ دار، کوئی ایک مناظر، کوئی ایک استاذ آپ کو ہرگز نہیں ملے گا جس کا تعلق خانقاہ کے مشائخ کے ساتھ نہ ہو۔ ہم اپنا کام کرتے ہیں لیکن خانقاہ کے مشائخ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے اکابرین کے ساتھ مل کے دین کی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے مسلک بھی سمجھنا ہے، ہم نے منہج بھی سمجھنا ہے۔ میں نے اس کے لیے آپ کی خدمت میں 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت کا تعلق عقائد سے ہے، دوسری آیت کا تعلق مسائل سے ہے، کیونکہ ہمارے ادارے کی بنیاد یہ ہے۔ مسلک جس کا ترجمہ میں نے کیا عقائد اور مسائل، میں نے ایک آیت عقیدے پہ پیش کی ہے، ایک آیت مسئلے پہ پیش کی ہے تاکہ ہمارے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ عقائد کی بنیاد کیا ہے اور مسائل کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے حضرت آدم پہلے نبی جن سے خدا نے نبوت کا اعلان کروایا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جن سے خدا نے اعلان نبوت فرمایا ہے، حضور آخری نبی ہیں۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اب قیامت تک کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور آخری نبی ہیں۔ تو جب ہمارے نبی آخری نبی ہے، اللہ کے نبی نبی بھی ہیں اور پھر پورے عالم کے نبی ہیں، صرف نبی نہیں ہے بلکہ پورے عالم کے نبی ہے۔ اللہ کے نبی پورے عالم کے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے پورے عالم کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔
حضور پورے عالم کا نبی ہے، خود دین لے کے پورے عالم کی چپے نہیں گے، حضور پورے عالم کے نبی ہیں، براہ راست پورے عالم کو اللہ کی نبی نے خطاب تو کیا ہے لیکن ہر ایک کو پڑھایا نہیں ہے، ہر ایک جگہ پہ خود جا کے دین پہنچایا نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے جب نبی پوری دنیا کے نبی ہیں تو حضور خود دنیا میں نہیں گئے تو دنیا میں کون گیا ہے؟ اللہ کے نبی جب پورے عالم کے نبی ہیں، پورے عالم پہ خود نہیں گئے، نبی نے کس کو بھیجا ہے؟ اس کے لیے میں صرف ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا ہے، میرے نبی کا یہ پہلا اور آخری حج ہے، یہ پہلا بھی یا آخری بھی ہے۔ اس حج کے موقع پہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور اپنے صحابہ کرام سے، اپنے شاگردوں سے پوچھا جو دین خدا نے مجھے دیا وہ دین میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اصحاب پیغمبر نے عرض کیا اللہ کے نبی صرف آپ نے پہنچایا نہیں ہے، آپ نے پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ حضور پاک فرمانے لگے فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پھر میں نے دین تمہیں دیا ہے، تمہیں شاہد کہتے ہیں، جو یہاں نہیں انہیں غائب کہتے ہیں، تو میں نے دین تمہیں دیا ہے، آگے تم نے انہیں دینا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے اگر دین دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر ایک عقائد ہے اور نمبر دو مسائل ہے، تو ہمارے نبی نے عقائد بھی اپنے صحابہ کو دیے ہیں، ہمارے نبی نے مسائل بھی اپنے صحابہ کو دیے ہیں۔ صحابی نے نبوت سے عقائد بھی لیے، آگے امت کو دیے ہیں، صحابہ نے نبی سے مسائل بھی لیے، آگے امت کو دیے ہیں۔ میرے نبی مکہ میں ہے، میرے نبی مدینہ میں ہے، لیکن نبوت کے صحابہ مکہ سے بھی نکل پڑے ہیں، میرے نبی کے صحابہ مدینہ سے بھی نکل پڑے ہیں۔ نبی عالم کے نبی تھے، پورے عالم میں خود نہیں گئے ہیں، لیکن نبوت کی جماعت صحابہ جو تیار کرتا ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے حضور اکرم پہ نبوت خدا نے ختم کی ہے، پوری دنیا میں دین کا کام خدا نبی سے لیتا ہے، نبی کے جانے کے بعد نبی کے صحابی سے لیتا ہے۔ جب نبی خدا کا کام کرے اسے نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی نبی کا کام کرے اسے نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ خدا نے نبوت کے بعد اصحاب پیغمبر کو نبی کا وارث براہ راست بنایا ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان انبیاء کی تعداد پہ غور کریں، 1,24,000 بنتی ہے۔ ان انبیاء کے بعد جو خدا نے نبی کو صحابہ دیے ہیں ان کی تعداد بھی 1,24,000 بنتی ہے۔ کبھی آپ اس نقطے پہ غور کیا ہے انبیاء بھی 1,24,000 ہے اور ہمارے نبی کے صحابہ بھی 1,24,000 ہے۔ وجہ یہ ہے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بتا دیا ہے اے میرے نبی دین براہ راست میں جنہیں دوں انہیں نبی کہتے ہیں، جنہیں نبی براہ راست دین دے انہیں صحابی کہتے ہیں، جو میری طرف سے دین لے کر جائے اسے نمائندہ خدا کہتے ہیں، جو نبی کی طرف سے دین لے کر جائے اسے نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں نے تجھ پہ نبوت ختم کر دی ہے، اب آگے دین کو لے کر چلے وہ تیرے نمائندے ہوں گے۔ میرے پیغمبر جو نبی ہے وہ نمائندہ خدا ہے، اور جو صحابی ہے یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، میرے نبی کے صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ خدا نے بتا دیا میرے مصطفیٰ یہ اعزاز تیرا ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں۔ میرے مصطفیٰ یہ اعزاز ہے تیرا کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں۔ میرے نمائندے بھی 1.25 لاکھ ہے، تیرے نمائندے بھی 1.25 لاکھ ہے۔ میں نے تجھ پہ اپنی نمائندگی ختم جو کر دی ہے، اب آگے دین جنہوں لے کر جانا تھا ان کو میں نے اپنے نمائندوں کے مطابق تجھے تعداد عطا کر دی ہے۔ نبی نمائندے خدا ہے، صحابی نمائندے مصطفیٰ ہے۔ پھر بہاڑی کے دوستو یہ نقطہ ذہن نشین کر لے، اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں، نمائندگی خدا ختم ہو گئی ہے، حضور دنیا سے گئے ہے، نمائندگی مصطفیٰ ختم ہو گئی ہے۔ کیا معنی؟ حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے، حضور کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ حضور کے آنے کے بعد کسی اور کو نبی مانے تب بھی ایمان والا نہیں ہے، نبی کے جانے کے بعد مزید کسی کو صحابی مانے تب بھی ایمان والا نہیں ہے۔ حضور دنیا میں آئے ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، حضور دنیا سے گئے ہے، صحابیت کا دروازہ بند ہوا۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا، میں نام نہیں لیتا خود سمجھتے رہیں گے، مجھے ایک شخص کہنے لگا مولانا آپ کے جلسوں میں حضور آتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہمارے جلسوں میں آتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ کے جلسوں میں آتے ہیں؟ وہ جی آتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے جلسے میں آئے، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔
اور جی تمہیں نظر نہیں آتے، تمہارے پاس باطن کی نور جو باطن کی آنکھ جو نہیں ہے، نور والی آنکھ نہیں ہے، ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے جلسے میں نبی آ جاتے ہیں، قاضی آ جاتے ہیں، تم دیکھ بھی لیتے ہو، اور جی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تو میں بڑا خوش قسمت ہوں۔ میں کہتا جی ہمارے جلسے میں آئے، خوش قسمت آپ کیوں ہیں؟ میں نے کہا اس لیے جب تیرے جلسے میں آئے تو نے دیکھا تو تو صحابی بنا، میں خوش قسمت ہوں، میں نے تجھے دیکھا تو میں تابعی بنا۔ یہ تو بڑی اعزاز کی بات میرے لیے ہے، حضور تیرے جلسے میں تو نے دیکھ لیا، میں تو بڑا خوش ہوں، میں تابعی بنا۔ کہتے جی نہیں آپ تابعی نہیں بن سکتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں میں صحابی جو نہیں بن سکتا، صحابیت کا دروازہ تو بند ہے۔ میں نے کہا پھر تو نے نبی کو دیکھا، صحابی نہیں بنا، تو پھر تو ابو جہل بنا ہے۔ مجھے کہتے نہیں، میں نے کہا نبی کو دیکھے تو یا صحابی ہے یا ابو جہل ہے، اب میں تجھے ابو بکر مانوں یا ابو جہل مانوں؟ کہتے جی کچھ بھی نہ مانے۔ تو میں نے کہا پھر کہہ دے میں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو حضور آئے ہیں تو نبوت کا دروازہ بند ہے، حضور دنیا سے گئے ہیں تو صحابیت کا دروازہ بند ہے۔ اب نہ نبی نے پیدا ہونا ہے نہ صحابی نے پیدا ہونا ہے، نبوت کے دروازے بھی بند ہیں، صحابیت کے دروازے بھی بند ہیں۔ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی نے عقائد بھی دیے صحابہ کو، اللہ کے نبی نے مسائل بھی دیے صحابہ کو، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے کہتے ہیں اگر ہم نے عقیدہ لینا ہو نبی کے صحابی سے لے لیں گے، اگر عقیدہ سمجھنا ہو پیغمبر کے صحابی سے سمجھیں گے، اگر مسائل سمجھنے ہو پیغمبر کے صحابی سے سمجھیں گے۔ اس میں چھوٹا سا نقطہ پیش کرتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں بھئی تراویح پڑھیں گے صحابہ کو دیکھ لیں گے، ہم وتر پڑھیں گے صحابہ کو دیکھ لیں گے، ہم نماز پڑھیں گے صحابہ کو دیکھ لیں گے، جمعے کی اذانیں دیں گے صحابہ کو دیکھ لیں گے، ہم مسافہ کریں گے صحابہ کو دیکھ لیں گے، نماز ننگے سر یہ ٹوپی پہن کے پڑھنی ہے صحابہ کو دیکھ لیں گے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ادھر سے آواز آتی ہے تم نے کلمہ صحابی کا پڑھا، ہم نے کہا صحابی کا نہیں پڑھا، تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ ہم نے کہا نبی کا پڑھا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ کہا پھر تم نماز نبی کے دیکھ کے پڑھو، تم صحابہ کی دیکھ کے کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہم تو صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ والی نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے نہیں نماز نبی والی پڑھنی چاہیے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نماز اسی نبی کی پڑھو۔ میں نے کہا کوئی دلیل ہے تو دے دے، ہم تو بات دلیل سے سنتے بھی ہیں اور دلیل سے بات کرتے بھی ہیں، ضدی آدمی کو موری لگاتے، دلیل والے کی بات سن کے جواب بھی دیتے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، کہا جی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا حدیث پیش کر دو ہمارے علم میں اضافہ ہو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا توجہ رکھنا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ خطاب مجھے تو نہیں ہے، کہتے آپ کو کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہے تو خطاب تجھے ہو سکتا ہے۔ کہا جی میں نے بھی نہیں دیکھا، تو میں نے کہا پھر مان لینا یہ خطاب تجھے بھی نہیں ہے، یہ خطاب مجھے بھی نہیں ہے، یہ خطاب انہیں ہے جنہوں نے نبوت کو دیکھا ہے، یہ خطاب انہیں ہے جنہوں نے نبوت کو دیکھا ہے۔ تو پھر مسئلہ حل ہو گیا، وہ نماز ایسے پڑھے جیسے مصطفیٰ نے پڑھی ہے، ہم نماز ایسے پڑھے جیسے نمائندہ مصطفیٰ نے پڑھی ہے، نبی نے نماز انہیں دی ہے، انہوں نے نماز ہمیں دی ہے۔ میں نے کہا بات تو نبی والی اگر تو نے کی ہے تو پھر بات پوری کرنی چاہیے۔ اسی حدیث کا ایک جملہ اور بھی ہے، وہ بھی آپ سن لیں، درمیان میں باتیں تو ادھوری نہ رہ جائے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے، مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ جو کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ یقین کریں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ عنوان میرا یہ نہیں ہے، مرکز بنا ہے، ہم آتے جاتے رہیں گے، ایک عنوانات پہ بیان بھی چلیں گے، اللہ نے چاہا تو بیانات پہ کورس بھی ہوں گے، کورسوں میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، ہم مرد عورت کی نماز میں فرق کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں جی فرق نہیں ہے۔ ہم نے کہا فرق کیوں نہیں ہے؟ اسی حدیث میں ہے
کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے اور یہ روایت بڑی واضح ہے. میں نے کہا روایت پڑھ کے سنو. کہتے ہیں روایت یہ ہے, اب یہ حدیث سے مبارک مالک بن حویرث کے راوی ہے, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. یہ اللہ کے نبی نے خطاب مردوں کو بھی کیا ہے, یہ خطاب عورتوں کو بھی کیا ہے. تو مردوں کو بھی حکم ہے نماز نبی کی طرح پڑھے, عورتوں کو بھی حکم ہے نماز عورتوں کی طرح پڑھے. جب خطاب دونوں کو ہے تم نے فرق کیسے کیا ہے؟ میں نے کہا بات یاد رکھنا, دیوبند کا نظریہ ہے اگر قرآن ادھورا ہو عقیدہ ادھورا ہے, اگر قرآن پورا ہو تو عقیدہ بھی پورا ہے, اگر پیغمبر کی حدیث پوری ہو تو مسئلہ بھی پورا ہے, اگر حدیث ادھوری ہو تو مسئلہ ادھورا ہے. ہم ادھورے دین کی بات نہیں کرتے, ہم تو رائی ونڈ والے ہیں, ہم تو پورے دین کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو ہدایات دی جاتی ہے, خدا نے کامیابی پورے دین پہ چلنے پہ رکھی ہے. کہتے جی کیا مانا؟ میں نے کہا ادھوری حدیث تو نہ پڑھنا. اس حدیث مبارک میں ہے صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں ہے, کچھ دن گزر گئے, ہم نوجوان آدمی تھے, اللہ کے نبی نے محسوس کیا ان کو گھر جانے کی حاجت ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ تم ارجعوا الی اہلیکم, اپنے گھر چلے جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحابی خود کہتا ہے ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ نہیں تھے. بتائیے چلا یہ حکم انہیں تھا جو نبی کو دیکھ رہے تھے, وہ گھر والیاں نہیں, وہ گھر والے تھے. گھر والیاں گھروں میں تھی, گھر والے نبی کی خدمت میں تھے. خطاب انہیں کیا ہے, یہ عورتوں کو خطاب ہی نہیں ہے. کہتے ہیں لفظوں کے عموم کو دیکھ لو, لفظ تو عام ہے, خطاب دونوں کو ہے. میں نے کہا پھر ادھوری حدیث نہ پڑھے گا, حدیث آگے بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز تم نے یوں پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھا, لیکن جب تم سفر میں چلو تو تم میں سے ایک آدمی اذان بھی دے, فَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ, اور تم میں سے بڑا امامت بھی کرے. تو میں نے کہا پھر حدیث میں 3 چیزیں ہوگی. نمبر 1 صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مصطفیٰ کو پڑھتے دیکھا ہے. نمبر 2 اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ, تم میں سے ایک بندہ اذان بھی دے. نمبر 3 فَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ, تم میں سے بڑا امامت بھی کرے. تو میں نے کہا پھر چلو اگر اس حدیث میں خطاب عام ہے تو خطاب عام ہی مان لیتے ہیں. کسی مسجد میں مؤذن عورت بھی رکھ لو, اللہ کے نبی نے جو فرمایا تم میں سے ایک اذان بھی دے, خطاب عام ہے. کبھی اذان مرد دے, کبھی اذان عورتیں دے, تاکہ حدیث پہ عمل تو ہونا. فرمائے تم میں سے بڑا امامت کرے, تو کبھی امامت کے لیے تمہارے دادا جان کھڑے ہو, کبھی دادی جان کھڑی ہو, کبھی استاد جی کھڑے ہو, کبھی استانی صاحبہ کھڑی ہو. لوگ پوچھے کیوں؟ کہنا بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی نے حکم سب کو دیا ہے. ہم نے ایک مسجد میں مؤذن لڑکا رکھا ہے, ایک میں لڑکی رکھی ہے, ایک میں امام مرد رکھا ہے, ایک میں امام عورت رکھی ہے, تاکہ پوری حدیث پہ عمل تو ہونا. میں نے کہا پھر تمہاری بات کو مان لیا جائے. تو تم نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے نبی نے پڑھی ہے. تو میں نے کہا پیغمبر کی نماز ننگے سر والی ہے یا پگڑی والی ہے؟ کہا جی پگڑی والی ہے. میں نے کہا پھر ایک پگڑی رکھ کے دادی جان کے سر پہ بھی رکھ دو. کہنا یہ نبی جان والی نماز ہے, ہمیں سمجھ تو آئے نا. تم نے عمل حدیث پہ کیا ہے, جب نماز پڑھتے ہو تو مجھے پتا تم نے ٹخنے ننگے کرنے ہیں یا ڈھانک کے پڑھنے ہیں. کہا جی ننگے. تو میں نے کہا پھر نبی کی طرح پڑھنا ہے. پھر بابی جان کو کہہ دے یہ شلوار آدھی پنڈلی تک اٹھا لے, نماز نبی کی طرح تو پڑھے گا. پھر جب تم نے صفے میں لانی ہے تو تم کہتے ہو ٹخنوں سے ٹخنے میں لا دو, ادھر بھائی جان کھڑے ہیں, ادھر بابی جان کھڑی ہے, تو جی ٹخنوں سے ٹخنے میں لا دو. میں نے کہا کیا نمازوں میں رش ہو جائے, مؤذن کبھی مؤذنہ عورت ہو, مصلی پہ عورت کھڑی ہو, ادھر تکبیر کہنے والے بھی عورت ہو, ادھر سر سے ننگی کھڑی ہو, ادھر ٹخنے سے ٹخنا ملایا ہو, آدھی پنڈلی ننگی ہو. میں نے کہا یہ نبی والی نماز ہے. کہتے ہم تیار نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر دیوبند والوں کی بات مان لینا. ہم نے کہا صلو کما رأیتمونی, یہ حکم مردوں کو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. یہ خطاب تجھے بھی نہیں ہے, خطاب مجھے بھی نہیں ہے, خطاب عورتوں کو بھی نہیں ہے, خطاب ان مردوں کو ہے جو پیغمبر کے صحابہ ہیں. میں نے کہا الجھن پھر رہتی ہی نہیں ہے, الجھنیں بالکل چھٹ جاتی ہے. مسئلہ کتنا واضح ہوتا ہے تو ہم واضح مسئلہ کرتے ہیں, ہم ادھوری بات تو کرتے نہیں ہیں. توجہ رکھنا. میں نے کہا حدیث پیش کی ہے, کوئی اور بھی حدیث موجود ہے. کہتے ہیں میرے پاس ایک اور بھی حدیث ہے. تم بات صحابہ کی کرتے ہو, اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, میں نے
तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ी है, लन तदिल्लु बादी मा तमस्तकतुम बिहिमा अबदा, अगर इन दोनों को थाम लोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह व सुन्नती, एक मेरा कुरान है, एक मेरी हदीस है। नबी कुरान और हदीस की बात करता है, लेकिन तुम कहते हो अकीदा भी सहाबा से लेंगे, हम मसला भी सहाबा से लेंगे। नबी ने तो सहाबा की बात नहीं की है, कुरान की बात की है, हदीस की बात की है। हम भी कुरान हदीस वाली बात करते हैं। मैंने कहा बात अकल से समझना, तवज्जो रखना। हदीस के अल्फाज काफी नहीं है, हदीस के अल्फाज को समझना भी जरूरी है। मैं मानता हूँ अगर दुनिया में आदमी हिदायत के रास्ते पे चलना चाहे और मंजिल पे पहुंचना चाहे, आदमी को तो रोशनियां चाहिए, उसको रोशनी और नूर कहते हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया जुल्मत के रास्ते से निकल के सिराते मुस्तकीम पे चलते हुए अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, तुम्हें दो रोशनियां चाहिए। एक रोशनी का नाम किताबुल्लाह है, दूसरी रोशनी का नाम सुन्नत रसूलुल्लाह है। हम इस बात को मानते हैं। बिहारी के दोस्तों तवज्जो रखना, हम मानते हैं आपने बिहारी से इस्लामाबाद का सफर करना है और रास्ते में अंधेरा है, अगर इस्लामाबाद जाना चाहो तो तुम्हें दो लाइटें चाहिए, जिसे हेडलाइट कहते हैं। एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है। अगर ये दो लाइटें न जले रास्ता नजर नहीं आ सकता। लेकिन मुझे ये भी तो बता, इन दो लाइटों ने जलना भी है, इन्होंने चलना भी है। अगर ये जलती रहे और ये चले ना, इस्लामाबाद तू जाएगा कैसे? इनका चलना भी जरूरी है ताकि रास्ता नजर आए, इनका चलना भी जरूरी है ताकि पूरा रास्ता तय भी हो। तो फिर मैं कहता हूँ एक हेडलाइट जो तेरी दाईं जानिब है, एक बाईं जानिब है, लेकिन जिस पे ये सजी है उसका नाम गाड़ी भी है। अगर गाड़ी न हो तो हेडलाइटें सजाएगा किस पे? तो फिर मान लेना कि दाईं जानिब भी चलना जरूरी है, बाईं जानिब भी हेडलाइट पे चलना जरूरी है, लेकिन वो गाड़ी भी चाहिए जिन गाड़ी पे सज के इन लाइटों ने चलना है। हमने कुरान को एक लाइट माना है, हदीस पैगंबर को दूसरी लाइट माना है, कुरान को एक नूर माना है, हदीस को दूसरी नूर माना है। लेकिन ये दोनों नूर चलेंगे तो रास्ता नजर आएगा। लेकिन ये भी तो बता चलेंगे कैसे? तूने चलना माना है, हमने चलना भी माना है। कुरान तो मक्का में है, मुझे बता बिहारी में पहुंचा कैसे है? ये सुन्नत तो मदीना में है, मुझे बता बिहारी में पहुंचा कैसे है? मेरे पैगंबर तो वहां से चल गए, इधर आए नहीं है, फिर ये आया कैसे है? पता चला ये लाइट चलेगी तो भी जरूरी है, लाइट चलेगी तो भी जरूरी है। हम देवबंद वाले कहते हैं एक लाइट का नाम किताबुल्लाह है, एक लाइट का नाम सुन्नत रसूलुल्लाह है, और जिस गाड़ी पे सजदी है और फिर चलती है उस गाड़ी का नाम पैगंबर के सहाबा है, उस गाड़ी का नाम सिद्दीक है, उसका नाम फारूक है, उसका नाम उस्मान है, उसका नाम अली है, उसका नाम मुआविया है, उसका नाम हसन हुसैन है रज़ियल्लाहु अन्हु। हम इन दो लाइटों का चलना भी मांगते हैं, इन लाइटों का चलना भी मांगते हैं। ये चले तो रास्ता नजर आता है, ये चले तो रास्ता कथा होता है। हमने कुरान भी माना है, हमने सुन्नत भी मानी है, और जिस पे लाइटें जली है उस गाड़ी को सहाबा को भी माना है। ये कैसे मुमकिन है? दो लाइटें जल तो रही हूँ लेकिन लाइटें चली ना। भाई लाइट का चलना भी जरूरी है और रास्ता तय करने के लिए लाइट का चलना भी जरूरी है। हम लाइट का चलना भी मानते हैं, लाइट का चलना भी मानते हैं। मैंने कोई और दलील हो तो पेश कर लो, बात तवज्जो से समझना। मैं आज एक जगह पे शायद मौजूद होंगे साथी जो मंडी में बैठे थे दिन 9 बजे, तो मुझे दो साथियों ने सवाल किया। मैंने कहा बात अच्छी तरह समझो, कभी हमें अपने नजरिए पे दस्त नहीं होती, हमें अपने दलाइल पे अबूर नहीं होता, हमें फिर उलझने पेश आती है। मैंने कहा तरावी का मसला पेश आता है, वो बड़े आसान से कहते हैं तरावी 8 पढ़नी चाहिए, आप कहते हैं 20 पढ़नी चाहिए। वो कहते हैं दलील मेरे पास पैगंबर की हदीस है, रसूलुल्लाह ने 8 पढ़ी है। जब तुझसे पूछे दलील क्या है, तवज्जो रखना। आप कहते हैं ये 20 रकात तरावी हजरत उमर की सुन्नत है, वो कहते हैं 8 नबी ने पढ़ी है, आप कहते हैं उमर ने 20 पढ़ी है। वो फिर सवाल करता है तो भाई ये पता कलमा नबी का पढ़ा हजरत उमर का पढ़ा है, अब तेरे पास जब जवाब न बने इतनी बात कह देते हैं हजरत उमर दीन नहीं समझते थे, तू ज्यादा समझता है। मैंने कहा कोई जवाब तो नहीं है ना भाई, उसका जवाब तो पूरा देता। ये बात से नशीन फरमा ले, मैं कि मसले पे जोर नहीं दे रहा, मैं इस वक्त तफसीली बात की बजाय बुनियादी बात कह रहा हूँ। ये ज़हन नशीन कर लो, जो ये कहता है 20 रकात तरावी हज़रत उमर की सुन्नत है, वो बात को समझा नहीं है। हम कहते हैं 20 रकात तरावी अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ये 20 रकात तरावी अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। हज़रत उमर की सुन्नत 20 नहीं है, हज़रत उमर की सुन्नत और है। मेरे नबी ने 3 रातें 20 रकात तरावी की जमात कराई है, इसके अलावा जमात नहीं कराई है। अल्लाह के नबी आपने 3 रातें जमात कराई है, पूरा महीना
जमात क्यों नहीं कराई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी खशीतु अन युफ्तरद अलैकुम, मुझे डर ये है अगर मैं पूरा माह जमात करा देता तरावी तुम पे फर्ज हो जाती। तरावी 20 पड़ी है और 3 रात जमात कराई है। हज़रत उमर से पूछे फिर आपने 3 रातों की बजाय पूरा महीना जमात क्यों करवाई है? हज़रत उमर बता रहे हैं मैं चाहता हूँ मेरे नबी की सुन्नत को 3 रातों की बजाय पूरा महीना जारी कर दिया जाए तो ये 20 रकात सुन्नत नबी की है और पूरा महीना जमात सुन्नत उमर की है। 20 रकात तरावी सुन्नत हुजूर की है और पूरा महीना जमात सुन्नत हजरत है उमर की है। उन्वान ये नहीं है कभी रमजान से कबल मेरा या हमारी जमात के किसी जिम्मेदार का बयान हुआ उसमें वो तफसील से इस बात में रोशनी डालेंगे। एक साथी मुझे कहने लगा आप हज़रत उमर से साबित कर सकते हैं उन्होंने 20 रकात तरावी जमात कराई है? मैंने कहा अगर साबित न कर सके तो फिर क्या होगा? कहता जब उन्होंने जमात कराई नहीं है उनकी सुन्नत कैसी हुई? अच्छा मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा मस्जिद नबी के मुअज्जिन अल्लाह के नबी थे? मुझे कहता है बिलाल थे। तो मैंने कहा सुन्नत अजान बिलाल की है अल्लाह के नबी की है क्या जी हुजूर की है? मैंने कहा जब अजान बिलाल ने पढ़ी है तो हुजूर की सुन्नत कैसे बनी है? कहता जी पढ़ी बिलाल ने है हुजूर के हुक्म से। मैंने कहा 20 पढ़ाई हज़रत उबई ने है हज़रत उमर के हुक्म से। तो जैसे तुमने वहाँ सुन्नत समझा यहाँ क्यों नहीं समझते? मैं बात समझा रहा था तवज्जो। हम 2 चीजों की बात करते हैं, नंबर 1 अकायद और नंबर 2 मसाइल। इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है? बोले क्या बनता है? मैंने इसी वजह से पंखा बंद कराया है कि तुम्हारे जेब में ये ना आए हम गर्मी में बैठे हैं मौलाना साहब तो पंखे के मजे ले रहे हैं इसलिए बयान करते जा रहे। गर्मी लगती ना इन्हें समझ आती गर्मी कहते किसे। मैंने कहा चलो इसको बंद कर दो ताकि तुम्हें ये न कहना पड़े बाद में सालों गर्मी च मारे खुद पखे ला के बैठे। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि किसी की कमजोरी और मजबूरी भी नहीं समझते। मुझे एक साथी का एक लतीफ़ा कह लें और इसको कह सकते याद आया। मुझे वो कहने लगा कि मैं वहाँ गया खानका। कौन सी खानका? कहते मैं खान का शेरा वाले बाप गया लाहौरी के बेटे मौलाना उबैदुल्ला हजरत। मैंने कहा कहते उन क्या मैं गया तो मुझे बड़ा शौक था किसी पीर की बैत होनी चाहिए। किसी न किसी पीर की कोई कमजोरी मेरे सामने आती मैं बैत नहीं करता। एक ऐसा पीर है इसमें फला कमजोरी है, एक ऐसा पीर है फला कमजोरी है। चले मैं इस पर बात नहीं करता कमजोरी हो तो करनी चाहिए कि नहीं, मैं सिर्फ उसकी बात कहता हूँ। कहते मैं वहाँ गया खानका लाहौर में और हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह के बेटे रात को पंखे रात को उन्होंने लाइटें बंद की हैं और जिक्र करा रहे हैं और ऊपर उन्होंने लिया हुआ है रुमाल जिक्र करा रहे हैं। कहते हम जिक्र कर रहे थे तो मैंने अपने मुंह से रुमाल उठा के देखा खुद क्या कर रहे हैं। कहते मैंने देखा तो खुद चाह पी दिन तो मैं क्या की फायदा है जिक्र कराना। अब उसको इतनी समझ नहीं आई। एक बंदा सफर भी करता है दिन रात जागता भी है उसकी मुशक्कत आपसे ज्यादा है। इस दौरान एक घूट चाय का पी लिया तो फर्क क्या पड़ा? उसकी इसी से अकीदत खत्म हो गई। हमें जिक्र कराना खुद चाय पी मैं शायद की पूरी जिंदगी इल्म में नहीं ना होती। हजरत सैयद नफीस हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में मुरीद भी जमा थे। हजरत सैयद तमीम गिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो भी आए। हजरत शाह जी से बैठ थे। दूसरों को शाह जी ने जिक्र पे लगा दिया। उनको शाह जी ने अपने पास बिठा के चाय पिलानी शुरू कर दी। जब मजलिस खत्म हुई तो शाह जी ने फरमाया तुम्हारे ज़हन में आएगा कि ये मुरीद है इसको चाय पिला रहे हैं, हम मुरीद हमसे जिक्र करा रहे हैं। शाह जी फरमाने लगे सैयद नफीस शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया तुमने जिक्र करके वो मंजिलें तहने की जो अमीन गिलानी ने जेल काट के मंजिलें तय की। तुम्हें अपना जिक्र नजर आता है इसकी जेल नजर नहीं आती। मैं कभी नजरा दो कहता हूँ तुम पर एक नजरबंदी की सिर्फ पुलिस चक्कर लगा लेना तुम्हारे औसान खता हो जाए। और हमने 7 साल जेल में काटे हैं हम अब भी देखो टाइट होकर बैठ के कुछ परवाह नहीं है। ऐसे लगता है जैसे हुआ ही कुछ नहीं है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जब सऊदी अरब गया ये 2010 की बात है तो वहाँ तबलीगी जमात के खिलाफ एक तूफान था मिराज रबानी तौसीफ फरमान और उन्होंने एक मुसीबत तूफान बदतमीजी बर्पा किया। मैंने सीडियाँ रिकॉर्ड कराई 7 किताबें ली फ़ज़ाइल माद पर इतराज़ात के इल्मी जायज़ा ये 7 जो मैंने गाड़ी बड़ी पुराडो हाजिर उसमें रखी। मेरे साथ एक साथी था। मैंने पूरे सऊदी अरब का सफ़र किया। पूरे सऊदी अरब में एक भी ऐसा बड़ा शहर नहीं होगा कि जिसके अंदर मैं न गया हूँ। बेहम्दुलिल्लाह ताला मैंने पूरे सऊदी अरब सफ़र किया। मुझे बात साथी डराने लगे मौलवी साहब कानून बहुत सख्त है
तुम पकड़े गए ना। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहते जेल होगी। मैंने कहा 7 साल तत्ती जेल काट सक रहे आप, तो 7 महीने ठंडी नहीं काट सकते। वो बेवकूफ तो हमें डराता है। आदमी 7 साल गर्म जेल काटे तो 7 महीने ठंडी नहीं काट सकता। मैंने कहा जब हमने दिफा का बेड़ा उठाया ना, अब हम दिफा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आप जाओ सऊदी अरब, अब राब्ते करो जाके, फिजा बदल गई है। वो जो भौंकता था फजाइल अमाल के नाम पे है कोई माई का लाल, अब रुख बदल गया है। वो उसी फरमान जो इतराज करता था बिहम्दिल्लाह ज़बान गुम हो गई है। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप थोड़ा सा हमारा साथ दो। हम लड़ाई झगड़े डंडे छोटे की बात नहीं करते, हम दलील से ज़बान बंद करेंगे इंशाअल्लाह। आप बड़े सुकून से काम करें, आप परवाह न करें। एक कुछ दिन मेरा सफ़र था, सफ़र बहुत लंबा था। जब इतने लंबे सफ़र होते हैं मैं बताऊं तो शायद आप यकीन भी ना करें। मुझे अभी बल्कि मौलाना अब्दुल कुद्दूस गुज्जर साहब फरमा रहे थे इस बयान के बाद आपने सीधा घर जाना। मैंने कहा सीधा आरफ वाला जाना। कहते आरफ वाले के बाद मैंने कहा सीधा हाफिजाबाद जाना। हाफिजाबाद के बाद मैंने कहा सीधा रायगढ़, वहाँ मौलाना जमील साहब जो इमाम है रायगढ़ के, उनका बच्चों का मदरसा है, मैंने वहाँ खत्म बुखारी पर जाना है। उसके बाद मैंने कहा फिर मैंने लाहौर जाना है। उसके बाद मैंने कहा फिर उकाड़े जाना है। उसके बाद मैंने कहा फिर 4 जलसे एक दिन मैंने मुल्तान करने हैं। और जो उसके बाद मैंने कहा फैसलाबाद 3 जलसे करने हैं। फिर मैंने कहा रात के 1 बजे फैसलाबाद घर पहुँचेंगे, वहाँ सुबह फिर मैंने मियाँ वाली जाना है। अब जो किसी को यकीन नहीं आ रहा ना, इस पर मुझे एक साथी ने ताज्जुब से पूछा। मैंने कहा मैं तो बहुत नकम्मे, लेकिन हम अपने अकाबिर के मिजाज को ज़हन में रखें। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह रात को देर तक जाग रहे थे। गालिबन इमाम मोहम्मद की बेटी बच्ची या इमाम मोहम्मद के खादिम ने पूछा इमाम मोहम्मद से, आप देखो रात का टाइम क्या हो गया और आप अब भी जाग रहे हैं। इमाम मोहम्मद के जुमला समझे ना, फिर आपको हमारी ज़िंदगी समझ आएगी। इमाम मोहम्मद फरमाने लगे पूरी उम्मत सुकून से सोई है, इमाम मोहम्मद जाग रहा है। मैंने कहा पूरी देवबंदियत आराम कर रही है कि ये लोग जाग रहे हैं। मैं अपना नाम तो लेता कि आप फिर कोई अपनी कारगुजारियाँ पेश कर रहे हैं, लेकिन अब बिहम्दिल्लाह ताला खुदा गवाह है, मैं मजाक नहीं करता। अभी 6 दिन क्या पिछले जुम्मे की बात है। सुबह उसके बाद जो हफ्ता था, सुबह 10:30 से लेके गालबन 1 बजे तक हमारी तफसीली मुलाकात थी दारुल देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नमानी साहब से। मुझे फरमान लगे आपकी मुलाकात तो कभी कभी होती है, ज़ियारत आपकी रोज़ाना होती है। मैंने कहा वो कैसे? कहते ये देखो मोबाइल व्हाट्सएप पे रोज़ाना एक बयान तेरा सुनता हूँ। ये देवबंद के तालिब इल्म नहीं, मैं मुहतमिम की बात कर रहा हूँ, तालिब इल्म नहीं मुहतमिम की बात करता हूँ। बताओ कितनी दुनिया सुकून से बैठी है। ईमान के साथ बताओ, मेरी वजह से गलत शलत हासिल न करना। हम बिला वजह हाथ खड़ाने न उनके कायल नहीं। हमारा मिजाज अच्छी तरह समझते हैं, हम तबलीग वाले मिजाज की तर्ज पे काम करते हैं। हमारा काम गर्म है लेकिन हम ठंडे अंदाज में करते हैं। काम गर्म है लेकिन करते ठंडे अंदाज में। ईमान के साथ बताओ बिहाड़ी के लोगों, आप बताओ अब आपके ज़हन में टेंशन है अगर गैर मुक़ल्लिदीन ने चैलेंज किया तो क्या होगा? बताओ है? किसी बित्ती ने चैलेंज किया तो क्या होगा? वो है? देखो हमारे मुनाज़िरीन की पूरी टीम बैठी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में किसी को ये टेंशन नहीं है कि चैलेंज किया तो क्या होगा। अभी तो हमें 8 साल हुए हैं, अभी तो काम का आगाज है। मुझे एक साथी कहने लगे मौलाना मैंने आपके बयान में सुना था हमारा असल काम 10 साल बाद शुरू होगा, वो असल काम क्या है? मैंने कहा बेटा अभी तू नहीं समझ सकता, बस तो मजीद 2 सालों की इंतजार कर। अल्लाह ने मैं सुबह अता फरमाए, हमारी टीम पूरी हो गई, हम बताएंगे काम होता कैसे है। इसका माना ये नहीं है हम जमीन को ऊपर ले जाएंगे आसमान को नीचे कर देंगे, ये कतल नहीं है। हम दुनिया से बातिल को ख़त्म कर देंगे, ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन बातिल की ज़बान को रोक ज़रूर लेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह में बात समझने की तौफीक दे। मैं मुख्तसर से मुख्तसर बात चला रहा हूँ, मैं सिर्फ बात समझा रहा था। हमारे यहाँ 2 चीज़ें, नंबर 1 अकीदा और मसला जिसे मसलक कहते हैं, नंबर 2 काबिर का मिजाज जिसे बोलो मनहज कहते हैं। हमारे काबिर का मिजाज भी समझो और मसलक भी समझो। अकीदे में बुनियाद पैगम्बर के सहाबा, मसाइल में बुनियाद पैगम्बर के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम। तवज्जो रखना, आपको ये दलील क्या है? मैंने एक दलील में कुरान को पढ़ा, एक मसले पे कुरान को पढ़ा और एक पे मैंने पैगम्बर कुरान करीम की दूसरी आयत को पढ़ा। अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदू। अगर तुम्हारा सहाबा जैसा ईमान हुआ नजात पा जाओगे, सहाबा जैसा ईमान न हुआ तुम नजात नहीं पा सकते। ईमान ही का माना अकीदा है, इसका माना अगर सहाबा जैसा
عقیدہ ہے تو نجات ہے، صحابہ جیسا عقیدہ نہ ہوا پھر تم نجات پا نہیں سکتے۔ توجہ، مجھے ایک ساتھی کہنے لگا مولانا یہ آیت ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ سوال کریں، سمجھانا ہمارے ذمہ ہے۔ مجھے کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا سوال کیا ہے؟ کہتے یہ قرآن کی آیت میں ہے اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوا تم کامیاب ہوگے۔ بتاؤ صحابہ جیسا ایمان ہو سکتا ہے؟ بولیے، صحابہ جیسا ایمان ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کا معنی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ بولیے نا بھائی، ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ بولو نا، کیسا ہونا چاہیے؟ ہم آپ سے کہتے ہیں نعرہ نہ مارو، اس کا معنی کہ تم بولو بھی نہ۔ ہم آپ سے کہتے ہیں نعرے نہ مارو، نعرے نہ مارنے کا کیا مطلب؟ کہ بولنا بھی چھوڑ دو۔ ہم اس لیے بلاتے ہیں ہمیں پتہ چلے تمہیں مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ حضرت مولانا محمد طیب حنفی صاحب دامت برکاتہم ہمارے ضلع وہاڑی عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے سرپرست ہیں، حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ ہم ان کے آنے پر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سوال سمجھ آیا؟ بولو بھئی، سوال سمجھ آئے تو جواب سمجھ آئے نا۔ سوال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو پھر نجات۔ ہمارا صحابہ جیسا ایمان ہو سکتا ہے؟ بولو، تو کیا مانا؟ پھر نجات نہیں ہو سکتی۔ اب چونکہ آپ کو جواب سمجھ نہیں آنا تو پھنس جاتا ہے نا بندہ۔ آیت سمجھ نہیں آئی، سمجھائیں گے کیسے؟ مجھے اس پہ علمی لطیفہ یاد آیا۔ ایک مولوی صاحب نے دیہات میں، جیسے یہ آیت آپ بھی پڑھتے ہیں نا، اگر اس آیت پر سوال ہو اب جواب نہیں آنا، اتحاد کا کام یہ ہے الجھنیں دور کرنی ہے، شبہات کو صاف کرنا ہے، عقیدے واضح کرنے ہیں۔ مولوی صاحب نے تقریر کی دیہات میں، اس نے کہا نماز پڑھا کرو، توجہ، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے اگر تم نے نماز نہ پڑھی، زکوٰۃ نہ دی، پل صراط سے تم گزر نہیں سکتے۔ اور پل صراط جانتے ہو کیسا ہے؟ 500 سال چڑھتے ہوئے، 500 سال اوپر گزرتے ہوئے، 500 سال اترتے ہوئے 1500 سال لگنے ہیں۔ تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، نماز پڑھو ورنہ نہیں گزر سکتے۔ ایک جٹ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب جی یہی پل صراط ہے نا، یہ تو نماز پڑھی ہے تو پھر بھی نہیں ٹپڑ ہوتا۔ یہ جڑا پل صراط یہ جو پل صراط آپ فرما رہے ہیں نا، 500 سال گزرنے میں، 500 سال اوپر چڑھنے میں، 5 گزرنے میں، 500 سال اترنے میں، اتنا لمبا پل صراط، تلوار سے تیز بال سے باریک۔ انہوں نے کہا نماز پڑھے تو پھر بھی نہیں گزر سکتے۔ مولوی صاحب کو گل کر جڑی کرن کھڑی ہے، یہ تو پھر نٹ پاؤں والی گلاں ہوئی نا۔ اب مولوی صاحب کو جواب نہیں آیا، کیوں؟ سنا تھا سمجھا نہیں تھا۔ اگر سن کے سمجھا ہوتا تو فٹ جواب مارتا۔ پہلا سرودا تھا، پٹھان کا جماعت میں نکلا، ہندو کو پکڑ کے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا نہیں پڑھتا۔ پٹھان نے کہا پڑھو، اس نے کہا نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا بھائی پڑھو، اس نے کہا نہیں پڑھتا۔ اسے لٹا دیا، اوپر سے ٹھکائی شروع کی۔ اب ہندو مجبور ہو کے کہنے لگا اچھا میں پڑھتا ہوں مجھے پڑھاؤ۔ اس نے کہا مجھے خود نہیں آتا، میرا تو پہلا سرودا ہے۔ اس نے کہا جب تجھے خود نہیں آتا تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ اب بس اوقات میں مسئلہ سمجھ آتا نہیں تو سمجھائیں کیسے؟ سوال ذہن میں آیا؟ میں یہ باتیں کیوں چھیڑتا ہوں؟ آپ کو سمجھ آئے کہ عالمی اتحاد اہل سنت کا مقصد کیا ہے، ہمارے ادارت النعمان کا مطلب کیا ہے۔ میں یہ وضاحت اس لیے کرتا ہوں، کبھی لوگوں کو شبہ پڑ جاتا ہے بھئی مرکز تو موجود ہے، انہوں نے کون سا مرکز بنا لیا، شب جمعہ تو ہوتی ہے، یہ کیا کریں گے، یہ کو مقابلے میں تحریک آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا بھئی مقابلے میں نہیں، آپ کے ذمہ لانا ہے، ہمارے ذمہ بچانا ہے۔ آپ کے ذمہ لانا ہے، ہمارے ذمہ امت کو ایمان اعمال پہ لانا بھی ہے، امت کا ایمان و اعمال بچانا بھی ہے۔ امت آتی فضائل سے ہے، امت بچتی دلائل سے ہے۔ تبلیغ کے ذمہ فضائل ہے، اتحاد کے ذمہ دلائل ہے۔ اس مرکز نے لانا ہے، اس مرکز نے بچانا ہے۔ دیکھو مقابلے میں، دیکھو مقابلے میں نہ، مقابلے میں نہیں ہے، بات سمجھا کرو۔ میں کبھی ترغیب دیتا ہوں نا، آج ہم گنگو پنڈی بیٹھے تو میں نے کہا میری کتابیں پڑھی ہیں وہ باہر لے لو۔ اب ساتھی کو توجہ کو تعجب ہوتا ہے، ایسا کتاب کی کرنی ہے؟ میں نے کبھی گھر میں پھکی رکھی ہوتی ہے، تو بندہ مجھے پیٹ میں درد نہیں پھکی کیوں رکھی، آگے کسی بڑے کام آ ہی سکتی ہے نا۔ میں نے کہا کتابیں رکھو کسی بڑے تھوڑے کام ہون گیا۔ اچانک تمہارے گھر ایسا مریض آ گیا نا جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کتاب اس کو دو، کام آئے گی آپ کے انشاءاللہ۔
ایمرجنسی حالات کے لیے ڈسپلین گھر میں ہوتی ہے یا نہیں؟ تو ایمرجنسی کے لیے آدمی ڈسپلین رکھے. اچانک رات کو میڈیکل سٹور ہوتے ڈسپلین نہیں ملتی, کبھی اچانک ڈاکٹر بھی نہیں ملتا, یہ دوائیوں کے سامنے پیش کریں. توجہ رکھے, میں بات سمجھتا ہوں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, جواب سمجھنا. یہ فرمایا ایمان ان جیسا لانا. یہ جیسے کو مثل قرآن نے کہا. اس جیسے کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان کے دو لفظ ہیں, ایک ہوتا ہے لفظ کم, ایک ہوتا ہے لفظ کیف. توجہ, ایک ہے لفظ کم, ایک ہے لفظ کیف. کم کا معنی مقدار ہے, کم کا معنی مقدار ہے, اور کیف کا معنی کیفیت ہے. ہمیں اشکال اس لیے پیدا ہوا, ہم نے سمجھا کہ جیسا ایمان صحابہ کا ہے ویسا میرا اور آپ کا نہیں ہو سکتا. اس سے مراد کیفیت ہے. جو کیفیت صحابہ کے ایمان کی ہے وہ میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی. اس آیت میں کیفیت مراد نہیں ہے, اس آیت میں مقدار مراد ہے. جن جن چیزوں پہ ایمان ان کا تھا ان چیزوں پہ ایمان تم نے لانا ہے. کیفیت ان کی نبوت کی صحبت کے صدقے ہے, وہ ہماری نہیں ہو سکتی. لیکن ایمان ان چیزوں پہ لاؤ جن جن چیزوں پہ صحابہ لائے ہیں. پتہ یہ چلا ایمانیات ان پہ ختم ہے, ان کے بعد ایمانیات کا دروازہ بند ہے. کوئی نیا عقیدہ پیش کرے تب بھی گناہ ہے, اگر عقیدے کی کمی کرے تب بھی گناہ ہے. عقائد میں صرف اتنی ہی چیزیں ہیں جتنی صحابہ نے دی ہے, جتنی صحابہ نے دی ہے, اس میں اضافے نہ کرو. فَإِنْ آمَنُوا, میں دوسری آیت پڑھنے لگا. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. صحابہ میں مہاجر بھی ہے, صحابہ میں انصار بھی ہے. دو قسم کے لوگ تھے. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم کون ہے؟ نمبر 1 والسابقون الاولون, نمبر 2 فرمایا والانصار, یہ مہاجرین انصار میں ان سے بھی راضی ہوں. اس کے بعد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان, جو ان کے نقش قدم پہ چلے میں ان پہ بھی راضی ہوں. فین آمنوں میں بات عقیدے کی ہے, والذین اتبعوہم میں بات ایمان کے بعد مسائل کی ہے. اتباع کا معنی کیا ہے؟ ذرا بات توجہ سے سمجھنا. اتباع کا معنی کیا ہے؟ اتباع عربی زبان کا لفظ ہے جو طبیعتن سے بنا ہے. طبیعتن جانور کے اس معصوم بچے کو کہتے ہیں جو یہ دیکھتا ہے میری ماں کدھر جاتی ہے, یہ نہیں دیکھتا میری ماں کیوں جاتی ہے. آپ گاڑی پہ سڑک پہ جا رہے تھے, عموم سامنے بکری آئی, ساتھ اس کا بچہ بھی ہے. اگر بکری کھیت کی طرف جائے تو بچہ کھیت کی طرف جاتا ہے, اگر بکری سڑک کی طرف ہے تو بچہ کھیت کی طرف آتا ہے. بچہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں کیوں دوڑی ہے, وہ دیکھتا ہے میری ماں کدھر دوڑی ہے, تو بچہ ماں کے پیچھے چلے. خدا نے فرمایا والذین اتبعوہم, میں ان سے راضی ہوں جو یہ نہ دیکھے صحابہ نے کیوں کیا ہے, وہ یہ دیکھے صحابہ نے کیا کیا ہے. وہ یہ نہ دیکھے صحابہ نے کیوں کیا ہے, وہ یہ دیکھے صحابہ نے کیا کیا ہے. ان کی کھوپڑی میں آئے تو تب بھی مان, اگر نہ آئے تو تب بھی مان. معلوم ہوا عقیدے میں بنیاد صحابہ ہے اور مسائل میں بنیاد, توجہ رکھنا, مسائل میں بنیاد صحابہ ہے. پھر آپ کہو گے مولوی صاحب عقیدے میں صحابہ, مسائل میں صحابہ, ادارے کا نام ادارۃ النعمان ہے, پھر نام ادارۃ الصحابہ رکھ دیتے نا, رضی اللہ عنہم. ادارۃ الصحابہ رکھتے, ادارۃ الصدیق رکھتے, ادارۃ الفاروق رکھتے. آپ نے ادارۃ النعمان کیوں رکھا ہے؟ معیار وہ تھے انہیں کے نام پہ رکھتے. میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا, صحابہ عقیدے میں بھی معیار ہیں, صحابہ مسائل میں بھی معیار ہیں, لیکن ان کی زندگی ایسی تھی ایک جگہ ٹکنے کا کم موقع ملا ہے. حضرت صدیق کے خلافت کے یہ جو 2.25 سال ہیں, یہ سارے خلافت کے امور ان کی سنبھالنے میں, امت کو کنٹرول کرنے میں, فتنے مٹانے میں لگے ہیں. تحریک کا موقع نہیں ملا. فاروق اعظم کی خلافت کا عرصہ کفر کو دبانے میں, اسلام پھیلانے میں لگا ہے. عثمان بن عفان کا خلافت کا سارا عرصہ خلافت کو مضبوط کرنے میں, اسلام پھیلانے میں, فتوحات میں لگا ہے. علی المرتضیٰ کا ایک طویل عرصہ بامی خانہ جنگی میں گزرا ہے, وہ بھی ایمان والے, یہ بھی ایمان والے, وہ بھی جنتی ہے اور یہ بھی جنتی ہے, لیکن بامی اختلاف چلا, ان کو موقع نہیں ملا. وہ بیٹھ کے لکھ لیتے خدا نے کرم یہ کیا, نبی کو جانشین صدیق دیا ہے, صدیق کو جانشین فاروق دیا ہے, فاروق کو جانشین عثمان دیا ہے, عثمان کو جانشین علی دیا رضی اللہ عنہم. اور عجیب معاملہ یہ ہے نبی کا جنازہ بھی مدینہ سے اٹھا, حضرت صدیق بھی مدینہ سے, حضرت فاروق بھی مدینہ سے, عثمان غنی مدینہ سے, علی المرتضیٰ خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ ہے, پیغمبر کے جانشین
یہ مدینہ سے کوفہ چلے، ان کا جنازہ کوفہ سے اٹھا ہے، لیکن لکھنے کا زمانہ نہیں ملا۔ خدا نے ایسے مرد کو پیدا کیا کہ جس نے ان کے نظریات کو لیا اور لکھ دیا ہے، ان کے مسائل کو لیا اور لکھ دیا ہے۔ اس شخص کا نام امام نعمان ہے۔ امام سے ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جن کے پاس علوم نبوت ہے، فاروق وہ ہے علوم نبوت بھی ہے، علوم صدیقی بھی ہے، حضرت عمر وہ ہے علوم نبوت بھی ہے، علوم صدیق بھی ہے، علوم فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی آئے ہیں، علوم نبوت بھی ہے، علوم صدیق بھی ہے، علوم فاروق بھی ہے، علوم عثمان غنی کے اپنے بھی ہے۔ ان کے بعد علی المرتضی ہے، ان کے پاس علوم نبوت بھی ہے، علوم صداقت بھی ہے، علوم فاروق بھی ہے، علوم حیا بھی ہے، علی المرتضی کے اپنے علوم بھی ہے۔ علی نے سارے علوم کو لیا، مدینہ سے چلے گئے اور کوفہ چلے گئے، اور کوفہ میں جا کے علی المرتضی نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے نبی کے علوم جمع ہو کے کوفہ میں پہنچے ہیں۔ خدا نے کوفہ میں ایک مرد کلندر کو پیدا کیا جس کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ خدا نے اس سے کام یہ لیا ہے کہ جو علوم صحابہ نے دنیا میں پھیلا دیے تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، آخری خلافت جو کوفہ میں تھی، کوفہ میں صحابہ کا آنا بھی تھا، کوفہ سے صحابہ کا جانا بھی تھا، یا آنا اور جانا تھا۔ نبی کے علوم آتے رہے، نبی کے اعمال بھی آتے رہے، نظریات جمع ہوتے رہے۔ اللہ نے نعمان کو پیدا کیا۔ امام سیوطی کہتے ہیں اول من دبر علم شریعہ، سب سے پہلے امت کا فرض یہ ہے کہ جس نے پوری شریعت کو مرتب کر کے دے دیا ہے۔ تو پھر میں یوں کہتا ہوں میرے نبی نے علوم امام والے، علوم مسائل والے صحابہ کو دے دیے ہیں، صحابہ نے دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ امام نعمان ابو حنیفہ نے ان سارے علوم کو یکجا جمع فرما دیا ہے۔ ہم نے ادارے کا نام ادارۃ النعمان اس لیے لکھا، اگر کوئی شخص چاہے اسے علوم علی ملے، نعمان کے پاس ہے، علوم عثمان ملے، علی حضرت نعمان کے پاس ہے، علوم فاروق ملے، حضرت نعمان کے پاس ہے، علوم صدیق چاہیے، حضرت امام نعمان کے پاس ہے۔ ابو حنیفہ وہ سنگم ہے کہ جس کے پاس علوم نبوت بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت خلف بن ایوب نے امام آل بلخ نے جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا سارا العلم من اللہ الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم الہی نبی کے پاس آیا ہے، وسارا منہم الی الصحابہ، نبی کا علم صحابہ کے پاس آیا ہے، ومنہم الی التابعین، ان سے علم تابعین کے پاس آیا ہے، ومنہم الی ابی حنیفہ، پھر یہ سارا علم ابو حنیفہ کے پاس آیا ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ سنگم ہے جس پہ سارے علوم جمع ہیں۔ تو ادارۃ النعمان کا معنی کیا ہوا؟ ہم اس ادارے کے ذریعے خلفائے راشدین، صحابہ اور علوم نبوت تک پہنچتے ہیں۔ دعا یہ کرو اللہ ہمیں صحابہ والے عقائد بھی دے، اللہ ہمیں صحابہ والے مسائل بھی دے رضی اللہ عنہم۔ تو ہم مسلک کی بات کرتے ہیں اور پلس منہج کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا مسلک ہے۔ عقائد اور مسائل کہاں سے لیں گے؟ صحابہ سے۔ اور منہج کیا ہے؟ میں ایک 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں۔ منہج ہمارے کابر کا مزاج کیا ہے؟ توجہ رکھنا، ہمارے کابر کا مزاج کیا ہے؟ بلا وجہ لڑتے بھی نہیں ہیں، بلا وجہ جھگڑتے بھی نہیں ہیں، بلا وجہ چیلنج بازیاں بھی نہیں کرتے، بلا وجہ کسی گھر پہ جا کے حملے بھی نہیں کرتے، لیکن حکمت کے ساتھ اپنے گھر کو سنبھالتے ہیں، حکمت کے ساتھ اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں، حکمت کے ساتھ مسائل پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا مزاج ہے۔ اپنے اہل حق کے خلاف بولتے نہیں ہیں اور اہل باطل کے خلاف چپ رہتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا مزاج بھی یہ ہے، ہم باطل کے خلاف چپ نہیں ہیں، اہل حق کے خلاف بولتے نہیں ہیں، ہم باطل کا احترام نہیں کرتے اور اپنے اکابر کے لیے کبھی بھی بے احترامی کے جملہ نہیں بولتے۔ دعا یہ کریں اللہ ہمیں اکابر کا مسلک بھی دے، اللہ ہمیں اکابر کا منہج بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔